میرے دوستوں نے پہلے مخالفین کے بارے میں کافی بول لی ہے. میں بس ایک چھوٹی سی بات کر کے یہ بات ختم کروں گا کہ یہ جنگ ان سے بہت اوپر کی ہے. یہ جو جنگ اب ہم لڑ رہے ہیں یہ ان کی ذات سے بہت اوپر ہے. ہماری اور ان کی لڑائی اب رہی نہیں گئی. ہمارا وہ مقابلہ نہ پہلے کر سکتے تھے نہ اب ہم کر پائیں گے انشاءاللہ تعالی. اب میں ان کے بڑوں سے ہماری اب لڑائی ہے. اب ان کے بڑوں سے لڑائی ہے ہماری ان سے لڑائی نہیں ہے. یہ تو مورے ہیں، یہ جدھر ان کو کہیں گے یہ چل پڑیں گے. ان سے ہماری اب لڑائی نہیں ہے. ہماری لڑائی پاکستان کی بقا کے لیے لڑائی ہے. یہ یقین جانے پاکستان کی تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہوا ہے. ہماری لڑائی پاکستان کو بچانے کی لڑائی ہے. ونڈالا، PP-138، N-114 یہ چیزیں چھوٹی رہ گئی ہیں. یہ اب چھوٹی رہ گئی ہے. یہاں کی جیت بھی چھوٹی رہ گئی ہے. یہاں کی جیت کب پوری ہوگی؟ اب عمران خان کو اپنے وزیر اعظم بنانا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے اس کو وزیر اعظم بنانا ہے. آپ کا جو ووٹ ہے یہ بہت ضروری ہے. آپ کے ہر فرد کا گھر کا فرد کا ووٹ ضروری ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے انشاءاللہ ہم پاکستان کو بچانے نکلے ہوئے ہیں. عمران پاکستان کو بچانے نکلا ہوا ہے. انہوں نے جو یہ 1.5 سال ہمارے ساتھ تو کیا جو عوام کے ساتھ کیا، جو باقی عوام اور دوستوں کے ساتھ کیا، وہ تو آپ سب کے سامنے ہے. جو مہنگائی کا حال کر دیا اس ملک میں سفید پوشی سے جینا مشکل ہو گیا. عام آدمی کا جینا مشکل ہو گیا. میں سمجھتا تھا 50,000 لاکھ والا بڑا ایک اچھی انکم ہوتی ہے. آج وہ اپنے گھر کا بل نہیں دے سکتا، اپنے بچوں کی اسکولوں کی فیس نہیں بھر سکتا. انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان نے آپ سب کے لیے ایک صحت کارڈ دیا تھا. بزرگ تھے، بڑے تھے، بیمار ہوتے تھے، جاتے تھے، صحت کارڈ استعمال کرتے تھے اور مفت کا لاکھوں کا علاج مفت ہو جاتا تھا. سب سے پہلے وعدہ انہوں نے آپ کے سے کیا. سب سے پہلے وہ سہولت بند کی کہ غریب آدمی، ایک عام آدمی اپنی مشقت میں پڑا رہے، ملک کا سوچے ہی نہ. ہمیں اس گول دائرے سے نکلنے ہی نہیں دیتے. ہم اسی دوڑ میں ہوتے ہیں کہ یار صبح نکلنا ہے، رات کی روٹی کٹھی کرنی ہے. ساری وہ دوڑ ہی نہیں مکتی. یہ سانو اس دوڑ کو لے کے نہیں جا دیتے. اتنے سال ہو گئے، 15 سال سے تو یہ حکومتوں میں بیٹھے ہوئے. ہمیں آج تک یہ اس چیز سے اوپر ہی نہیں آنے دیا. اس سے اوپر آئیں گے تو اسکول کا سوچیں گے نا، اس سے اوپر آئیں گے تو بچوں کی تعلیم کا سوچیں گے، اس سے اوپر آئیں گے تو ہم مانگیں گے بھائی جان اب ہمارے علاقے میں ایک بہترین ہسپتال ہونا چاہیے. میں کل قدرتی طور پر علی اصغر منڈا صاحب سے بات ہو رہی تھی تو اس علاقے کے لیے کچھ چیزیں ڈسکس ہو رہی تھی تو میں حیران تھا. ان کی اتنی ڈیٹیل ورکنگ تھی. ہم تو باتیں کرتے ہیں، ان کی ڈیٹیل ورکنگ تھی کہ یہاں ایک 25 ایکڑ زمین پڑی ہوئی ہے محکمہ اوقاف کی، فیڈرل گورنمنٹ کی، ہم اسے لیز پہ لیں گے. ان کی ایک ڈیٹیل پلان ہے انشاءاللہ تعالیٰ. میں آپ سے تھوڑا سا وہ شیئر کر دیتا ہوں. اس میں جس طرح یہاں آبادی کا جو بہت زیادہ بڑھ چکی ہے تو ان کا ایک شہر غریبہ بنانے کا ایک خواب ہے کہ لوگ ہمارے جو بزرگان کے لیے تدفین کے لیے جگہ کم پڑ گئی ہے، اس کے لیے قبرستان کی جگہ، جنازگاہ کی جگہ، ایمبولینس کی جگہ، اس کے ساتھ ایک سپورٹس کمپلیکس کی جگہ. میں حیران ہوں 3 یوسیاں یہ اور شہر کے سب سے قریب ہے اور اتنی آبادی ہے ادھر. ایک سپورٹس کی، ایک کھیل کی گراؤنڈ نہیں ہے ادھر، ایک کھیل کا کمپلیکس نہیں ہے. تو جو صاحب نے ایک ڈیٹیلڈ سپورٹس کمپلیکس جس میں سب کھیلوں کی ضروریات ہوگی. لیکن یہ علاقہ انہوں نے اور ان کے حواریوں نے منشیات فروشوں کے حوالے کر دیا. اب اس علاقے میں نکلے، میں نے تو کچھ اپنی آنکھوں سے چیزیں دیکھی ہوئی ہیں نہر کے اس طرف. وہاں تو استغفر اللہ، میں تو دیکھ کے رہا تھا کہ یہ پاکستان ہے یا یہ لاہور کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہم. جو حالات منشیات فروشوں نے ادھر کر دیے ہوئے.
اس کے لیے سب سے ضروری پلان یہی ہے کہ آپ اپنے نوجوانوں کو کھیل کی سہولیات، پڑھائی کی سہولیات، روزگار کی سہولیات دیں. اس میں ایک اور چیز